السلام علیکم۔ بحریہ ٹاؤن کراچی اینکر پراپرٹیز سے آپ کا ہوسٹ وقار حسن ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ بہت سارے دوستوں نے ہمیں فرمائش کی تھی کہ آپ ہمیں بحریہ ٹاؤن میں گھر بنانے سے پہلے جو اپروول بحریہ ہمیں دیتا ہے اس اپروول کے بارے میں بتائیں۔ تو بہت سارے دوستوں کی فرمائش پر یہ آج ہم تمام معلومات آپ کو مہیا کریں گے اس ویڈیو میں کہ بحریہ ٹاؤن سے ہمیں گھر بنانے سے پہلے کتنا ٹائم لگتا ہے، کیا کیا پروسیس ہوتا ہے، کیا کیا اپروول لینی ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم اپنا گھر بناتے ہیں۔ تو دوستو، جو دوست پہلی دفعہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میں کوشش کروں گا کہ تمام معلومات اس ویڈیو میں آپ کو مہیا کروں، جس سے آپ کو پتہ چل سکے کہ بحریہ میں گھر بنانے سے پہلے ہمیں کیا کیا اپروول چاہیے ہوتی ہے۔ چلیں دوستو، آئیں اب ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے پلاٹ کی انیشیل اسٹیپس یہ ہوتا ہے کہ پوزیشن لیٹر چاہیے ہوتا ہے۔ جس پلاٹ پر پوزیشن لیٹر مل جاتا ہے اس کے لیے ہی کنسٹرکشن کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے، باقی بیفور پوزیشن آپ کنسٹرکشن کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلے بحریہ کے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ہم ڈیزائن اپروول کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور ڈیزائن فی پے کرتے ہیں۔ ہم ڈیزائن فی پے کرنے کے بعد اس کا رف اسکیچ ولا کا جو ہے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا جاتا ہے، یعنی ہمارا آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ ہمارے جو ہے گھر کے کام کا آغاز کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم مینٹیننس ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کرتے ہیں، جو کہ مینٹیننس ڈپارٹمنٹ ہمارے پلاٹ کی ڈیمارکیشن کی ریکویسٹ ہم اس کو پٹ اپ کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے پلاٹ کی ڈیمارکیشن ہو جاتی ہے اور ہم نے جو ڈیزائن فی پے کی تھی اس کا پیڈ لیٹر بھی ہمیں شو کرنا ہوتا ہے۔ اس کے تقریباً 10 دن کے بعد ڈیمارکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہمیں 4 کارنر مارک کر کے دے دیے جاتے ہیں۔ اس ڈیمارکیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس ایریے کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے جہاں پر ہم نے سوائل ٹیسٹ پرفارم کرنا ہے۔ سوائل ٹیسٹ اور آرکیٹیکچرل ڈیزائن کی رپورٹ ہمیں 3 سے 4 دن میں مل جاتی ہے۔ تقریباً اس کام کو 14 ڈیز لگ جاتے ہیں اور سوائل ٹیسٹ میں ہمیں تقریباً 2 ویکس کا ٹائم لگتا ہے۔ آرکیٹیکچر ڈیزائن پر 3 سے 4 ویک ڈسکشن اور ورکنگ کے بعد بحریہ ہمیں اپنی ایس او پیز کے مطابق اپروو ڈیزائن کر کے دے دیتا ہے، ڈیزائن ہمیں اپروو کر کے دے دیتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں ایم ای پی ڈیزائن ڈرائنگ اور اسٹرکچرل ڈرائنگ کے بہاف پر ہمیں ایم ای پی بنوائی جاتی ہے۔ ایم ای پی ڈرائنگ کے لیے بحریہ نے کچھ کانٹریکٹرز اپروو کیے ہوئے ہیں۔ بحریہ خود ایم ای پی ڈرائنگ نہیں بنواتا بلکہ اس کام کے لیے اس نے کانٹریکٹرز اپروو کیے ہوئے ہیں۔ وہ ان کانٹریکٹرز کی لسٹ ہمیں بحریہ پرووائڈ کر دیتا ہے۔ ان کانٹریکٹرز کی لسٹ میں سے ہمیں کوئی ایک کانٹریکٹر چوز کرنا ہوتا ہے اور ان سے ہمیں ایم ای پی ڈرائنگ بنوانی ہوتی ہے۔ ایم ای پی ڈرائنگ پھر اس کو اپروول کے لیے دیا جاتا ہے۔ ایم ای پی ڈرائنگ کو بحریہ میں یہ چاروں چیزیں ہمیں فائنل ڈیمارکیشن فار کنسٹرکشن کے لیے دی جاتی ہیں۔ ان چاروں چیزوں کی سبمیشن کے بعد ہمیں این او سی ایشو کی جاتی ہے، یعنی میں اس کو اگر کہوں یہ 4 چیزیں
یعنی سوائل ٹیسٹ رپورٹ، آرکیٹیکچرل ڈرائنگ، MEP ڈرائنگ، اسٹرکچرل ڈرائنگ، یعنی نمبر 1 سوائل ٹیسٹ، آرکیٹیکچرل ڈرائنگ، MEP ڈرائنگ اور اسٹرکچرل ڈرائنگ، یہ چاروں رپورٹ لے کر ہم بحریہ کے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں سبمٹ کراتے ہیں۔ جب وہ اس کو پاس کر دیتے ہیں تو ہمیں NOC فار کنسٹرکشن ایشو کیا جاتا ہے۔ پھر اس کو دوبارہ ہم مینٹیننس ڈپارٹمنٹ میں سبمٹ کراتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں فائنل ڈیمارکیشن پرووائڈ کی جائے۔ نہ صرف فائنل ڈیمارکیشن میں نہ صرف وہ 4 کارنر مارک کر کے دیتے ہیں، بلکہ ہمیں پلاٹ کی چاروں باؤنڈریز کو مارک کر کے دے دیا جاتا ہے، کیونکہ ہمیں اس لیمٹ میں رہتے ہوئے اپنی کنسٹرکشن کا آغاز کرنا ہوتا ہے۔ اس کام میں دوستوں ہمیں تقریباً 6 سے 7 ہفتے لگتے ہیں، لیکن بحریہ کے ورک لوڈ کی وجہ سے اس کام میں کچھ ٹائم زیادہ بھی لگ سکتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کام میں ہمیں تقریباً 3 ماہ لگ جاتے ہیں، 3 ماہ کا وقت ہمیں اس کام میں لگ جاتا ہے NOC فار کنسٹرکشن کے لیے۔ دوستو اس کے بعد جو ہے تعمیرات کا آغاز ہو جاتا ہے، اور تعمیرات کا آغاز کرنے میں ہمیں اس کو اگر میں سمرائز کروں تو سب سے پہلے ہم نے ڈیزائن فی پے کی، اس کے بعد ہمیں مینٹیننس ڈپارٹمنٹ میں ڈیمارکیشن کی ریکویسٹ پٹ کی، پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ ان بٹوین آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیا، اور فائنلی ہمیں آرکیٹیکچر ڈیزائن مل گیا۔ یہ چاروں چیزیں لے کر ہم نے MEP کے لیے اپلائی کیا، اور جب یہ چاروں چیزیں ہمیں مل گئیں تو ہم نے بحریہ نے ہمیں NOC فار کنسٹرکشن ایشو کر دیا۔ جب ہمیں NOC فار کنسٹرکشن مل گئی، پھر ہم نے مینٹیننس ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیا اور فائنل ڈیمارکیشن حاصل کی۔ اس فائنل ڈیمارکیشن کے بعد ہم اپنی ڈگنگ کا پروسیس اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ دوستوں کو کافی معلومات ملی ہوں گی، اور بحریہ میں گھر بنانے سے پہلے ہمیں کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے ان کے بارے میں بھی آپ کو کافی معلومات اس ویڈیو میں مل گئی ہوں گی۔ اگر کچھ سوالات ذہن میں ہوں تو آپ ہم سے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اینکر پراپرٹیز بحریہ ٹاؤن میں بہت سارے ماشاءاللہ کنسٹرکشن کے کام میں مصروف عمل ہے، اور بہت بحریہ کے SOPs کے مطابق گھروں کی تعمیرات کر رہا ہے۔ تو جن ویورز نے، دوستوں نے اپنے گھر کی تعمیر کروانی ہو بحریہ ٹاؤن میں، تو وہ ہمارے دیے گئے نمبرز پر ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ کرتا ہوں دوستوں میں کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت ساری معلومات ملی ہوں گی، اور اگر جو معلومات آپ کو جو اور مزید معلومات چاہیے تو آپ کامنٹس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور ڈائریکٹ دیے گئے نمبرز پہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آئیے دوستوں، ہم آپ کو اپنے ایک ماڈل ولا کا وزٹ کرواتے ہیں، جو اس کو دیکھ کے آپ کو ہماری کنسٹرکشن کا اندازہ ہوگا۔